أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم۔ ڈے 17 آیا نمبر 19 ہے ہماری آج انشاءاللہ سورۃ الملک کی۔ پہلے ہم ترجمہ دیکھیں گے۔ کیا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اسی سورت میں کہ کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ امنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے یا امن میں آگے، وہاں ہم نے پڑھا تھا۔ کی ٹرانسلیشن ویسے اور ہوتی ہے لیکن یہاں پر ہوگی کیا بھلا، لم نہیں۔ ویسے اگر ہم بولیں تو ہم کہیں گے کیا اور نہیں، لیکن اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ سیاق و سباق کے اعتبار سے ہم پھر اس طرح ٹرانسلیشن کرتے ہیں، کیا بھلا نہیں یا رو، یا وہ کے لیے ہوتا ہے، واو الف جمع کے لیے ہے، یا رو انہوں نے دیکھا، رو حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، انہوں نے دیکھا، رویت حلال، یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، ہم نے ورڈ پڑھا تھا، الطویری الا طرف، الطویر پرندہ، طائر ایک کو کہتے ہیں اور الطویر پرندے جمع ہوتی ہے، یعنی طرف پرندوں کے، فوق ہم، فوق اوپر، ہم ان کے، فوق کا لفظ اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں فوقیت دینا، یعنی ایک کو دوسرے کے اوپر کرنا، تو فوق اوپر، ہم ان کے اوپر، صوافات، صوافات صوافہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پروں کو پھیلانا، یعنی پر پھیلائے ہوئے، اور صوافات کا روٹ ورڈ صاد فا فا ہے، اس سے مراد پرندوں کی قطاریں بھی ہیں، یعنی صف میں، لائن میں جانا، لیکن وہ لٹرل میننگ میں آتا ہے، ویسے صوافات کی ٹرانسلیشن ہوگی پر پھیلائے ہوئے، وَيَقْبِضْ اور وہ سمیٹ لیتے ہیں۔ اردو میں بھی ہم یہ ورڈ پڑھتے ہیں قبض، قبضہ کرنا، مقبوضہ کشمیر کیا ہے جس پہ کسی نے قبضہ کیا ہوا، یعنی کوئی اور فورس اس کے اوپر ہے، تو کیا ہوتی ہے وہ چیز کنٹرول میں ہو جاتی ہے، تو کنٹرول یعنی سکیڑے ہوئے، اور وہ سمیٹ لیتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں یا سمٹ جاتے ہیں۔ ماں نہیں، یمسکہن، مس چھونے کو کہتے ہیں، تھامنا، پکڑنا، امساک، آگے بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، امسک اس کا میں بھی، تو تھامتا انہیں، تھامنا، ہننا انہیں، یمسکو وہ تھامتا، یا وہ اور میم سین کاف، تھامتا ہننا ان کو، الا مگر، الرحمن رحمان، ماں کی ٹرانسلیشن جو بھی ہوتی ہے لیکن آگے الا آ رہا ہے تو اس لیے اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوگی، نہیں تھامے ہوئے ان کو مگر الرحمن، الرحمن رحمان، حامیم اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی مبالغے کی، بہت زیادہ جو صفت اللہ تعالیٰ کے اندر موجود اس کا ذکر ہے، یعنی الرحمن، ان بے شک، وہ، اس سے پہلے ہم نے ہوا پڑھا تھا جس کی ٹرانسلیشن وہ تھی، تو ہوا جب اکیلا ہم نے وہ کہنا ہوتا ہے تو ہم ہوا کو یوز کرتے ہیں، کہ جب کسی کے ساتھ لگانا ہوتا ہے تو پورا ہوا نہیں لگتا، وہ کے لیے اکیلا اس میں سے ہو لگتا ہے، تو انہو بے شک وہ، بکلی ہر، تمام، شیئن چیز، اشیاء اس کی جمع ہے، بصیر بصارت سے، دیکھنا، تو خوب خوب دیکھنے والا ہے، بصیر بھی مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے کہ علیم تھا بہت علم والا، ایسے ہی بصیر خوب بہت دیکھنے والا۔ دوبارہ سے دیکھیں، اولم یروا الی الطیر، کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے پرندوں کو، یا پرندوں کی طرف، فوقہم ان کے اوپر، صافات ویقبض جو پر پھیلاتے ہیں اور وہ سمیٹ لیتے ہیں،
मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, नहीं थामता उन्हें मगर रहमान, इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, बेशक वो हर चीज को खूब देखने वाला है। अब इसकी तजवीद करते हैं। अवलम, अ व, वाव में होंठ गोल होंगे। अवलम यरौ, रौ में भी होंठ गोल होंगे। इसको यरौ नहीं पढ़ना, य रो, रौ भी मोटी होगी और वाव में मुंह गोल होगा। तो यरौ इलत त्वयरी, त्वय, त्वा मोटी है और हमने या के साथ मिलाना है। इलत त्वयरी, रौ यहाँ पे बारीक होगा। फ़ौ क़हुम, फ़ौ क़हुम, फ़ौ में भी मुंह गोल होगा वाव की वजह से। क़ाफ मोटा होगा। फ़ौ क़हुम صافات ويقبض, थोड़ा सा ये यहाँ पे इसको पढ़ने में यक़बिद में द्वाद और नून को इकट्ठा पढ़ना मुश्किल है। अगर आपको पढ़ना मुश्किल लगे तो आप आगे मिला भी सकते हैं, जैसे कि फ़ौक़हुम صافات ويقبضن ما يمسكهن, रुके नहीं लेकिन नून एंड वाला लंबा नहीं होना चाहिए। स्व को हमने लंबा करते करते एंड पर फा से मिलाना है। फा पे खड़ी जबर है, फा भी लंबा होगा। फिर तेवा, ये भी लंबा होगा। फिर यक, कॉफ के ऊपर हमने कलकला करना है, यानी एको की साउंड होगी, आवाज हमारी हिलेगी, थोड़ी वापस पलट कर आवाज आएगी। और बिर गौद है, इसको मोटा करना है। न, नून में सिर्फ फतहा है, ये लंबा नहीं होगा। मा, अलिफ मद्दा है। युमसिकुहुन्ना, सीटी वाली आवाज है। कुहुन्ना, नून गुन्ना है। इल्ला रहमान, इल्ला, इल्ला, रोआ के ऊपर शद है इसलिए हमने इसको से सख्ती से मिलाना है। रोआ को मोटा पढ़ना है। हा हरूफ हलकी में से है, हलक के दरमियान से अदा होता है, इसलिए इल्ला रहमान, माँ को लंबा करते हुए नून से मिलाना है। जब हम स्टॉप करेंगे तो यहाँ पर मद होगी, यानी कि ज्यादा लंबा होगा ये। इन्नहु, इन, नून पर गुन्ना करना है। हु भी कुल्ली, कुल्ली नहीं करना, कुल्ली, लाम कसरा ली। शैइम बस्वीर, शैइम बस्वीर, शै पढ़ना है, शै शै ऐसे नहीं पढ़ना है, शै मुकम्मल पढ़ना है। इम पढ़ना है। और बस्वीर, रॉ बारीक होगी, जैसे कि मैंने बताया था कि रॉ अगर साकिन हो रहा हो और उससे पहले या हो तो हमने इसको रॉ को बारीक पढ़ना होता है। बसीर नहीं पढ़ना, सीन नहीं पढ़ना, स्वाद पढ़ना है। बस्वीर। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض, ये जो सौफात है ये मद लाजिम है। ये मद सब जितनी मद हैं कुरान में उनमें सबसे ज्यादा लंबी पढ़ी जाती है, इसलिए हमने इस मद को लंबा, ध्यान से लंबा करके पढ़ना है। أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض, أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض, أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض, أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض.
ما يمسكهن إلا الرحمن 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 إنه بكل شيء بصير إنه بكل شيء بصير. جب شیئن پڑھنا ہے تو ہمارے ہونٹ بالکل مکمل بند نہیں ہوں گے اور نہ ہی زیادہ کھلے رہیں گے، بالکل بند کے قریب قریب ہلکی سی اسپیس رہے گی. إنه بكل شيء بصير إنه بكل شيء بصير إنه بكل شيء بصير. دوبارہ سے دیکھیں. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. تفسیر دیکھیں. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن. دوبارہ سے غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. ایک اور پہلو جو کہ کائنات میں پوشیدہ ہے، ایک اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اس کی طرف غور و فکر کروایا جا رہا ہے، اور وہ ہے پرندے. کتنی قسمیں پرندوں کی ہیں ابھی تک انسان دریافت بھی نہیں کر سکا. کس طرح کے، کن کن کلرز کے اور کیسے پرندے ہیں، وہ ہی ایک بہت حیران کن اللہ کی تخلیق ہے. اور اس میں ساتھ ان کا اوپر آسمان پہ اڑنا، یہ تمام اور جو عجوبے اور جو حیران کن چیزیں ہیں ان میں سب سے بڑھ کر حیران کر دینے والی چیز ہے ہوا میں اڑنا اپنے وزن کے باوجود. حالانکہ جو چیز وزنی ہوتی ہے وہ ہوا میں نہیں جا پاتی، وہ نیچے گرتی ہے، نیچے آتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پرندے کو جو ہوا میں اڑ رہا ہے اس کو اپنی حفاظت میں لیا. اسی نے ہر پرندے کی ایسی ساخت، اسٹرکچر بنایا جس سے وہ اڑنے کے قابل ہوا. اسی نے ہر پرندے کو اڑنے کا طریقہ سکھایا ہے. اسی نے ہوا کو ان قوانین، اس طرح کے اس پر پابند کیا ہے جن کی بدولت ہوا سے زیادہ بھاری رکھنے والا جسم یہ پرندے اس میں اڑ سکتے ہیں، اور وہی ہر اڑنے والے کو فضا میں تھامے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو تھامے ہوئے صرف رحمان تعالیٰ کی ذات ہے. اگر وہ اپنی حفاظت ہٹا لے تو وہ زمین پر آ رہے. جو کائنات پر غور و فکر کی بار بار دعوت ہے نا، یہ ہمیں رب تعالیٰ تک پہنچاتی ہے. اور جب انسان رب تعالیٰ کو واقعی پہچان لیتا ہے تو پھر اس کی عبادت کرنا، اس سے محبت کرنا اور اس کے اطاعت کرنا اور سے اور آسان سے آسان تر ہوتا جاتا ہے. اسی طرح سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ. کیا نہیں وہ دیکھتے پرندوں کو جو کہ آسمان کی فضا میں مسخر کر دیے گئے ہیں. مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ. نہیں ان کو تھامے ہوئے مگر اللہ کی ذات.
ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو ایمان والی ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ غور و فکر کرتا ہے۔ اور اگر ہم پرندوں سے متعلق بات کریں تو ایک لمبی ڈسکشن ہے، میں چاہوں گی کہ آپ ضرور گوگل کریں، ضرور سرچ کریں، یوٹیوب پہ ویڈیوز ضرور اس کے بارے میں دیکھیں۔ پرندوں کا جو بنا ہونا ہے اور ان کے متعلق جو انفارمیشن ہے وہ انسان کو اور زیادہ حیران کر دیتی ہے۔ جیسے کہ یہ وی فارم میں اڑے ہوتے ہیں، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، پھر یہ جھنڈ کی شکل میں ہوتے ہیں، ایک خاص جو یہ شیپ وی بناتے ہیں اور اکٹھے گروپس کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ 71% زیادہ سفر طے کر لیتے ہیں اکیلا اگر کوئی اڑا ہو تو اس کی نسبت۔ تو اجتماعی ٹیم ورک ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ پرندوں اور باقی تمام ان کے ساتھ ہم انسانوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ وہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا، تو اس نے کہاں سے سیکھا تھا کہ اب میں کیا کروں، اس کو کہاں پر، بعد میں اس کو افسوس ہوا تو ایک کوا آیا، اس نے دوسرے کے ساتھ، دونوں نے لڑائی کی اور ایک مر گیا تو دوسرے نے کیا کیا، زمین کھودی اور ڈال دیا۔ تو اللہ ان کائنات کی چیزوں کے ساتھ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو کس طرح قطار بنائے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں پرندے، اور اب یہ ساری ریسرچز بھی ہمیں بتا رہی ہوتے ہیں کس طرح 71% زیادہ وہ اپنا جو سفر ہے وہ آرام سے طے کر لیتی ہیں۔ پھر جب ان کا جو رہنما ہوتا ہے، جو ان کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، ایک لیڈ کرنے والا بھی ہوتا ہے، لیڈر بھی ہوتا ہے، جب وہ تھک جاتا ہے تو وہ چکر کاٹ کر واپس پیچھے ہٹ جاتا ہے اور دوسرا اس کی جگہ پر آ جاتا ہے تاکہ پرواز کا تسلسل نہ ٹوٹے۔ کوئی اگر بیمار ہو جائے تو دو پرندے اس کے ساتھ رک جاتے ہیں، اور اگر وہ مر جاتا ہے جو بیمار ہوا ہے تو وہ کسی اور گروپ کو جوائن کرتے ہیں اور اپنے جھنڈ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان کی تنظیم، ان کا سب کچھ دیکھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے جب شام کے وقت پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں اور کس طرح قطاریں بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں ہم سب کے لیے بھی بہت زیادہ سبق ہے۔ انشاءاللہ کل والی آیت میں ہم اس کو اور جو اس کی تفسیر ہے کمپلیٹ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔